الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے ضمن میں ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایام معدودات کے ضمن میں رمضان ضیف خفیف عطایاہ عظیمۃ وہدایاہ ثمینۃ، کہ رمضان ایک ہلکا پھلکا مہمان ہے، عطایاہ عظیمۃ، اس کے عطایا، اس کے انعامات، یہ جو کچھ ساتھ لے کر کے آیا ہے انتہائی عظیم ہے، ہدایاہ ثمینۃ، جو ہدایہ لے کر کے آیا ہے، جو گفٹ لے کر کے آیا ہے، جو پیکج لے کر کے آیا ہے، یہ انتہائی قیمتی ہے، انتہائی نفیس، عالی اور غالی ہے۔ مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مہمان زبردستی کا مہمان بن جاتا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، بن بلایا مہمان یا زبردستی کا مہمان۔ تو آدمی مسلمان تو بہرحال مہمان کا اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے، عزت افزائی کرتا ہے، خیال کرتا ہے، کیسا بھی ہو۔ ہاں، ایک فطری طور پہ زبردستی کا اگر کوئی مہمان ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت پر یہ چیز شاپ گزرتی ہے کہ ہم اسے ٹھہرائیں، اسے کھلائیں، اس کے لیے انتظامات کریں۔ ایک مہمان ہے تو اپنا آیا ہے، آتا رہتا ہے، بار بار آتا ہے، کچھ لاتا نہیں ہے تو وہ اتنا پیارا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مہمان جو آتا ہے، بلانے پر آتا ہے اور ہلکا پھلکا ہے، زیادہ کچھ لیتا بھی نہیں، زیادہ کچھ کھاتا بھی نہیں، لیکن ہدایہ کا پیکج لے کر کے آتا ہے، قیمتی انعامات لے کر کے آتا ہے۔ یعنی آج کی زبان میں سمجھیں، کوئی یورپ سے آتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی پرفیوم لا کر کے دیتا ہے، کوئی اور ہدیہ لا کر کے دیتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا مہمان ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں آیا، یہ ہدایہ اور تحفہ لے کر کے آیا۔ اب ذرا تصور کریں، وہ مہمان جو مغفرت کا سامان لے کر کے آئے، جو رحمت کا سامان لے کر کے آئے، جو جہنم سے خلاصی کا پیغام لے کر کے آئے، کتنا پیارا ہوگا۔ تو ماہ رمضان ضیف خفیف، ہلکا پھلکا مہمان ہے، چند دنوں کے لیے آیا ہے،
ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلیں گے کیسے گزر گئے۔ ابھی استقبال کیا ماہ رمضان کا، آج پہلا جمعہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کب الوداع ہو جائے گا، آخری جمعہ ہو جائے گا، کب مہینہ ہی رخصت ہو جائے گا۔ تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ، آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی۔ کیا لے کر کے آیا ہے یہ مہمان؟ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، ومردۃ الجن، سرکش جنات بھی قید کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہ باب منہا باب، اس میں کوئی دروازہ کھلا چھوڑا نہیں جاتا، اور جنت کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اے خیر کے طلب میں پڑھنے والے، نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، اس میں آگے بڑھو، تیزی کرو، جد و جہد کا مظاہرہ کرو، اسٹرگل کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے، اس میں کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اس میں غافل نہیں رہنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، تیزی دکھانا ہے۔ کہاں بڑھنا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑ لگانا ہے، وجنت، رب کی جنت کی طرف تیزی سے دوڑ لگانا ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعتوں سے بڑھ کر کے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کی طرف بڑھنے والے، اے برائی کے مواقع تلاش کرنے والے، رک جا، بریک لگا، تھم جا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا ایسا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دینا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ ماہ رمضان ڈو اور ڈائی کا مہینہ، یعنی کرو یا مرو۔ اس میں آدمی اگر اس مہمان کا احترام کرے گا، اکرام کرے گا، اس کی قدر کرے گا، تو جنت ہے، مغفرت ہے، رب کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اور اگر اس مہمان کی ناقدری کی، اس مہمان کو منایا نہیں، روٹ کر کے چلا گیا، تو عذاب ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خسارہ ہے، محرومی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ کیا پیارا انداز ہے، یہ وہ آیت ہے، فیہا تشریف و تکلیف و تلطیف و تعلیل و تخفیف۔ اس آیت میں تشریف بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تعلیل بھی ہے، تلطیف بھی ہے، تخفیف بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو پیارا انداز ہے، یہ جو خطاب کا انداز ہے، رب نے جو ہمارا نام لے کر کے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے، اے ایمان والو، بڑا پیارا انداز ہے، بڑا محبت بھرا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں تشریف ہے، شرف سے نوازا گیا ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آدمی کا دل خوشی کے مارے جھوم جائے، فرحت و مسرت میں مگن ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا، ہم گنہگاروں کو، ہمیں یہ کہہ کر کے کہ اے ایمان والوں، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، پیمان وفا باندھا ہے، پیمان عہد باندھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تشریف،
کتب علیکم الصیام تکلیف، ایک ذمہ داری دی گئی، تمہیں روزہ رکھنا، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہاں بھی محبت کا انداز دیکھیں، جب یہ کہا گیا کہ تم پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، پیسو وائز مجبول کا انداز ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور جہاں یہ کہا گیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہاں پیسو وائز نہیں ہے، یہاں ایکٹیو وائز ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تمہارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یہاں یہ انداز۔ اور جب ذمہ داری دی گئی کتب علیکم الصیام، پیسو وائز استعمال کیا گیا، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو ایک ذمہ داری ہے، تکلیف ہے۔ پھر آگے کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہیں پنش کرنا مقصود نہیں ہے، تمہیں سزا دینا مقصود نہیں ہے، تمہیں مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، کوئی تم ہی اس بارے گراں کو اٹھائے ہوئے نہیں ہو، صرف تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ اس میں کیا ہے؟ جب کسی چیز کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں آدمی کو پتا ہو صرف مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، بہت سے لوگ شامل ہیں، تو یہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے، آسان معلوم ہوتی ہے۔ تو اس میں نرمی اور مہربانی ہے۔ لعلکم تتقون، تعلیل ہے، ریزن بتایا گیا، وجہ بتلائی گئی، تمہارا اپنا فائدہ، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی کی صفت تمہارے اندر آ جائے گی، اور جب تقوی کی صفت تمہارے اندر آ جائے گی، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہماری جنت کا وارث وہ ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ اس جنت کا وارث ہم نے ان کو بنایا ہے جو متقی پرہیزگار، ہمارا فائدہ۔ ایام معدودات تخفیف ہے، یعنی گنے چنے، گنتی کے چند دن ہے، تو یہاں سے مفسر کہتے ہیں رمضان ضیف خفیف، ہلکا پھلکا مہمان ہے، رمضان ہلکا پھلکا مہمان ہے۔ عطایاہ عظیمۃ، اس کے پاس جو عطایا ہے، اس کے دامن میں جو گفٹ ہے، جو تحفے ہیں، انتہائی عظیم ہے۔ ہدایاہ ثمینۃ، جو ہدیہ اور گفٹ لے کر کے آیا ہے، انتہائی قیمتی ہے۔ مہمان کا کیسے اکرام کرتے ہیں؟ کوئی بھی مہمان آتا ہے، خاص طور پہ جب وہ معزز مہمان ہو، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام صفائی کرتا ہے، گھر صاف کرتا ہے، بستر صاف کرتا ہے، گرد و غبار ہٹاتا ہے، جالے ہٹاتا ہے، ڈسٹ اور ڈرٹ کو ختم کرتا ہے۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں گندگی ہے، ہماری زندگیوں میں نجاست ہے، ہم برائی کے عادی ہو چکے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، غلط تعلقات ہیں، غلط کام ہے، سود ہے، رشوت ہے، یہ نجاستیں ہیں، ان سے پاک کرنا ہے۔ اس مہمان کو ایسے ویلکم کرنا ہے کہ ان نجاستوں کو دور کرنا ہے، گرد و غبار کو صاف کرنا ہے۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے، جالے صاف کرتے ہیں سب سے پہلے، کتنا بھی شاندار گھر ہو، ٹائلز بہترین لگے ہوں، اگر جالے لگے ہیں، گرد و غبار ہے، تو مہمان تعریف نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا، ہدیہ دے کر کے نہیں جائے گا، بلکہ جملے سنا کر کے جائے گا۔ تمہیں اتنا بھی احترام نہیں، تم نے مجھے کہاں بٹھا دیا، جالے لگے ہیں، گرد و غبار ہے۔ تو سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، نجاستوں کو دور کرنا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے جو غلطیاں ہوئیں، جن برائیوں میں ہم تھے، انہیں ترک کرنا ہے، اور دل کو پاک صاف کرنا ہے، دل سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، یہ جو گرد و غبار ہیں، یہ جو جالے ہیں، بلکہ نجاستیں ہیں، انہیں کھرچ کر کے صاف کر دینا ہے اور پھینک دینا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہوتے ہوئے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی،
رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتی، رحمت سے فائدہ ہمیں نہیں ملے گا ان کے ہوتے ہوئے۔ مبارک راتوں میں، مبارک ساعتوں میں، مبارک ایام میں ہمارے لیے یہ فیصلہ ہوگا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، دو لوگ جنہوں نے آپس میں بغض رکھا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تعلقات خراب ہیں، ان کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس رات مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے اس رات میں ان کی معافی کا اعلان نہیں ہوگا، دوشنبہ کو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، جمعرات کو جب نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس میں مغفرت نہیں ہوگی، رمضان میں مغفرت نہیں ہوگی، کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی ان گند کے ساتھ، ان نجاستوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا کام اس مہمان کا اکرام اس طرح کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک اور صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور گناہوں کی جو عادت تھی اسے چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد شکریہ ادا کریں کہ یہ مہینہ ہمیں مل گیا، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، ہمارے لیے خوشی کا سامان ہے۔ مومن ان چیزوں پر خوش ہوا کرتے ہیں، دنیا دار دنیا پر خوش ہوتے ہیں، دنیا کی دولتوں پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ ہمیں ماہ رمضان میں خوشی منانا چاہیے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے اپنے آپ سے ٹالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، فرحت عند افطارہ، افطار کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے، فرحت عند لقاء ربہ، ایک خوشی تب ہوگی جب رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اس طرح اس کا استقبال کرنا ہے، اس مہینے کو گزارنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا، ہر روزہ اس طرح رکھو جیسے آخری روزہ ہے، زندگی کا آخری روزہ ہے۔ ہر نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے زندگی کی آخری نماز۔ ظاہر ہے جب اس طرح نماز پڑھیں گے، اس طرح روزہ رکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر کیا انعامات ملیں گے اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہر روزہ اس طرح رہنا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہے، ہر نماز اس طرح پڑھنا ہے ہماری زندگی کی آخری نماز۔ پھر اپنے جرائم کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ آج لوگوں کا مزاج یہ ہے، اگر میں یہ کر رہا ہوں فلاں بھی تو کر رہا ہے، اگر میں نے سودی کاروبار کیا فلاں بھی، اکثر مسلمان کر رہے ہیں، اکثر بزنس مین کر رہے ہیں۔ یہ ڈھٹائی ہے، یہ جرائم پر ڈھٹائی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ سے جنگ کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم سے کوئی بھی گناہ ہوا ہم اقرار کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم سے اس میں کوتاہی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی ہے، معاملات میں کوتاہی ہے، اخلاق میں کوتاہی ہے، ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، گنہگار۔ جب یہ اقرار آدمی کرے گا، اعتراف کرے گا، پھر آگے کا مرحلہ آسان ہوگا، پھر توبہ پر آ سکتا ہے، پھر استغفار پر آ سکتا ہے، پھر گناہوں کے چھوڑنے پر آ سکتا ہے۔ اگر اقرار ہی نہیں ہے، اعتراف ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو کہاں سے چھوڑے گا؟ قرآن میں ایک بڑی مشہور دعا ہے، ہم سب کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا۔ اس میں بڑی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک، انی کنت من الظالمین، میں قصور۔ ایک نبی کہہ رہے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ جب نبی یہ حالت ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، دقہ و جلہ، علانیتہ و سرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہو کر کے، معصوم ہو کر کے، آپ کی یہ حالت ہے، یہ شان ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بھی، مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے اس کے ذریعے سے میں دعا کروں۔
آپ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اعتراف ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے، اعتراف کریں، اقرار کریں کہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، پھر توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، پھر یہ طے کریں کہ اگلی زندگی ہماری طاعت والی ہوگی، عبادات والی ہوگی، معصیت میں اب زندگی نہیں گزرے گی، نعمتوں کے حوالے سے ناشکری نہیں کریں گے، رب کی نعمتیں کھا کر کے رب کی بغاوت کریں، رمضان میں رب کی بغاوت کریں، رمضان میں روزہ بھی نہ رکھیں۔ یعنی کتنے بڑے پاپی، کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اس مہینے کا بھی احترام نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی ان پر شاق گزر رہا ہے۔ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، روزہ، روزے دار اتنا محبوب ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، ہم کہیں پر مہمان ہیں، کوئی اور بھی مہمان ہے، ہمارے انتظار میں اگر کوئی چند منٹ، 1 گھنٹہ انتظار کر لے، ہمیں اس سے پیار آ جاتا ہے کہ یار اس نے میرا خیال کیا، میرا احترام کیا، میری وجہ سے 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کتنا پیار آتا ہے میری وجہ سے، رب کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے، کتنا پیار آئے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ساری عبادتیں اس کا الگ انداز ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود دیا کرتا ہوں۔ اور فرمایا ولا خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو، معدے سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، خوشبودار۔ یہ پیار ہے اللہ کا، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے بھوک اور پیاس آدمی برداشت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اس کے در کے چکر لگاتا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ ساری چیزیں کرنا، تو ماہ رمضان ڈو اور ڈائی کا مہینہ ہے، کرنا ہے یا مرنا ہے، یا تو ہلاکت کو دعوت دینا ہے، یا مغفرت کا سامان کرنا ہے، جنت کا سامان کرنا ہے، اللہ کی رضا کا سامان اپنے لیے جمع کرنا ہے۔ اس میں محروم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، اس میں محروم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن نمازیں نہیں پڑھی، یا جماعت کا اہتمام نہیں کیا، سحری کی سو گئے، افطار کے بعد جماعت چھوڑ دی، اور ان کی محرومی کا تو کیا کہنا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، برے کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، ان یدع طعامہ وشرابہ، کھانا پینا چھوڑے رکھنا۔ اگر حرام کام نہیں چھوڑا ہے تو حلال چھوڑ کے کیا ملے گا؟ حلال تو اس لیے چھڑوایا جا رہا ہے، کھانا پینا، بیوی سے تعلقات، کہ حرام چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ہم نے حلال تو چھوڑ دیا لیکن حرام نہیں چھوڑا۔ فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کے روزے سے مقصود اور حاصل صرف یہی ہوتا ہے، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے قیام کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، ان کا حاصل بس یہی ہوتا ہے کہ جاگتے رہتے ہیں۔ رات کو دن بنا دیا، دن کو رات بنا دیا، دن میں سوتے ہیں، رات کو گھومتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، ساری رات بس یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، موبائل پر فلمیں دیکھنے میں۔ ان کے جاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، بس جاگتے ہی رہ گئے، کچھ ان کے پلے نہیں آئے۔ تو ہمیں ماہ رمضان اس طرح نہیں، اگر اس طرح گزار رہے، ہلاکت کو دعوت دے رہے، خدا کے واسطے اس ماہ مبارک کو اس طرح نہ گزارے۔
اپنی محرومی اور ہلاکت کو دعوت نہ دیں، کامیابیوں کامرانیوں کا سامان اپنے لیے جمع کریں۔ اور اگر ہم جماعت چھوڑتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ ماہ رمضان میں کچھ ملے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فجر میں 2-3 دن مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں نمازیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ نماز جس کے لیے خاص بشارت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں بھی یہ جرات کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ماہ رمضان میں انتقال ہو جائے سیدھے جنت مل جائے گی، چاہے نماز بھی نہ پڑھے، چاہے روزہ بھی نہ رکھے، جھوٹ بھی نہ چھوڑے، غیبت بھی نہ چھوڑے۔ تو ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نفلی کام یاد رکھیں، نفل میں گرنے والا آنسو فرض میں بہنے والے پسینے سے بہتر نہیں۔ فرض میں بہنے والا پسینہ نفل میں گرنے والے آنسو سے زیادہ بہتر ہے۔ فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں ایک خاص چیز کا اہتمام اور کریں، سحر میں جلدی اٹھ جایا کریں، 4 بجے ہی اٹھ جائیں، سحر کر لیں، تہجد پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں، رب سے مناجات۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ثلاث دعوت، 3 دعائیں ایسی ہیں لا ترد، انہیں رد نہیں کیا جاتا۔ اس میں سے روزے دار افطار کے موقع پر قبولیت ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی بشارت حدیث میں۔ اس کے علاوہ روزے دار کی دعا مطلقاً قبول ہوتی ہے، وہ سحر میں مانگے، صبح مانگے، دن میں مانگے، چاہے جب مانگے۔ اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفت ہے کہ آخری پہر میں آہوزاری کرتے ہیں، رب سے مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ رب کی شان یہ ہے، کرم دیکھے، رحمت دیکھے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ گریہ و زاری کے ساتھ، خفیہ طور پہ، چھپ کر کے، آہستگی کے ساتھ، دکھاوا نہیں کرنا ہے، ڈھڈورا نہیں پیٹنا ہے۔ ایک مفسر کہتے ہیں یحب الانسان ان یسأل علانیۃ، انسان چاہتا ہے کھلم کھلا مانگا جائے، 4 لوگ سامنے موجود ہوں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہو، فوٹو کھینچا جا رہا ہو، ایک کمبل بھی اگر دے رہا ہے، 2 کلو آٹا بھی دے رہا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے فوٹو لیا جائے، اخبار میں آ جائے، ویڈیو بنا لیا جائے۔ انسان کی یہ حالت ہے۔ رب کی شان دیکھیں، رب کا کرم دیکھیں، کیا کہتا ہے؟ خفیہ طور پہ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گریہ و زاری کے ساتھ، چھپ کر کے، آہستگی کے ساتھ مجھ سے مانگو۔ یحب اللہ ان یسأل سرا لکمال غناہ، بے نیاز ذات ہے، رب اتنا پیارا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے۔ جب یہ انداز ہے رب کی عطا کا کہ چھپ کے مانگو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تمہارے جرائم کا بھی پتہ نہ چلے، تمہاری حاجتوں کا بھی پتہ نہ چلے، حاجتیں میں پوری کرنے والا، کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت؟ خفیہ مانگو، مجھ سے مانگو۔ تو رات کا آخری پہر خاص طور پہ خفیہ انداز سے، آہوزاری کے انداز سے، گڑ گڑا کر کے، تضرع کے ساتھ دعائیں مانگا کریں، اور اس ماہ مبارک کا ہر طرح کے خیر کے کام کر کے اس کا استقبال کریں، اس مہمان کی قدر کریں۔ اور ایک اور چیز اور بات مکمل، اس مہینے میں 3 آیتیں قرآن میں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، ہر چیز قدم قدم پہ بہتر ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ جس نے ان تینوں کو جمع کر لیا، صبر ہے، صدقہ ہے اور روزہ ہے، جس نے تینوں کو جمع کر لیا، کتنا بہتر ہو جائے گا، کتنا کامیاب ہو جائے گا۔
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تینوں چیزیں خاص طور پہ روزہ ہے، صبر ہے، صدقہ ہے، ان تینوں چیزوں کو اس مہینے میں خاص طور پہ جمع کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرمائے، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.